بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی دیکھیے، آج عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی، ان کی 5 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر لی گئی اور 30 ہزار کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کی گئی۔ ایک بات تو طے ہے کہ جتنے بھی کیسز غالباً عمران خان صاحب پر کوئی 190 کے قریب یا 80-85 کے قریب کیسز ہیں، گننے مشکل ہیں کیونکہ خدا جانے کہاں کہاں معاف کیجیے گا ایف آئی آریں درج کر کے اور انہیں اطلاع دیے بغیر رکھی ہوئی ہیں، جس پر ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے یہ حکم بھی صادر فرمایا تھا کہ ان کو کوئی دیگر کسی مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کرنے سے پہلے ان کو بتایا جائے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی جو انٹرم بیل حاصل کر سکے اور گرفتاری سے بچ چکے۔ لیکن بہرحال اس پہ یہ ویو بھی آیا ہوا ہے کہ ان پہ جتنی بھی ضمانتیں ان کی انٹرم زیر سماعت تھی وہ سب اسی طرح سٹینڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہ اس میں ان کی ویلفل ایبسنس نہیں تھی، انہیں تو رکھا گیا تھا جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار۔ اس کے بعد جتنی بھی ان کی ضمانتیں وہاں پیش ہونا پڑتا ہے، یہ جا کے ایکیوز پرسن کو اگر کوئی آپ کی کسٹڈی میں ہے تو اس کو لا یہ کہتا ہے کہ وہ پولیس کا محکمہ جو ہے جس کے پاس بھی ہو وہ اسے اس عدالت میں پیش کرے جہاں ان کی عبوری ضمانت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ تو ایک لیگل پوائنٹ ہے اور اس میں ہو گیا۔ اصل اس میں عمران خان صاحب کی فتح ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی فتح اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے مقدمات کو آئین اور قانون اور قواعد اور ضوابط کے ذریعے دیکھا جائے اور سیاسی انتقام کے طور پہ مت دیکھا جائے۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو وہ اپنی عادت اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ایک خاص پوائنٹ آف ویو نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ وہ پسند کرتے ہیں اس طرح اپنی جو ہے وہ گورننس کرنا کہ وہ دوسروں کے ساتھ جھگڑنا شروع کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اور جب جیسے ہی کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے کام نہیں کرنے دیا، مجھے یہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا، اور پھر اگلے اس ٹرم کے بعد پھر اس ٹرم کے بعد پھر اس ٹرم کے بعد اب وہ چوتھی بار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی پورا لندن پلان بنا کے آئے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے اور اس کے تحت وہ باتیں جو ایک دفعہ انہوں نے لندن میں بیان کی تھی اور بعد میں اب اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی انہوں نے فرما دی، تو کیا اس کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری عمران خان صاحب اب وہ صرف اور صرف اللہ اور عوام پاکستان کے جو ہے وہ مینڈیٹ پر ہیں، وہ کسی دیگر ڈھیل اور کسی کے نتیجے میں وہ خود کو نہیں لانا چاہتے۔ انہوں نے جو بھی ان کے سامنے پلان رکھا گیا اس میں انہوں نے جو پاکستان کے مفاد میں تھا، جو قوم کے مفاد میں ہے، وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھا، اور بات کرنے والوں نے بھی اس بات کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ یہ شخص حب الوطنی کے تقاضے کے تحت سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ یہاں بیٹھا ہے، یہ کہیں جانے والا نہیں ہے، اس کی کہیں اور جائیداد نہیں ہے جہاں جا کے وہ بیٹھے، اس کا پیسہ باہر نہیں ہے، اس نے کیا بچانا ہے، کیا گوانا ہے، وہ تو یہاں پاکستان میں ہے۔ اینٹیک ٹائلز کا کیس کر کے اس کی علیحدگی بھی کروا دی گئی،
ایک کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس کے دونوں بیٹے جو ہیں اس کی سابقہ بیوی کو مل گئے اور وہ بچے اب انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لگتا ہے جو بھی خلق خدا کے لیے جیے گا اللہ یقیناً اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی نصرت اور اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتے ہیں۔ یہ آسانی اب لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے دروازے کی دستک بن رہی ہے۔ بہرحال اس سب میں عمران خان کی جیت ہوئی ہے، 5 ضمانتیں انہیں مبارک ہو، دیگر بھی ہو جائیں گے، کی لیگل ٹیم لگی ہوئی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔